مکاشفہ کا دوسرا باب یہ صرف پرسرار علامتوں کا مجموعہ نہیں ہے، دراصل اس کے پیچھے ایک کمال کا ادبی ڈھانچہ چھپا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ایشیا کی 7 کلیسیاؤں میں سے پہلی 4 کے پیغامات کو ڈیکوڈ کیا جائے گا، تو آئیے مل کر اس قدیم بلو پرنٹ کے رازوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس تجزیے میں سب سے پہلے مکاشفہ کا خاکہ سمجھا جائے گا، جس کے بعد افیسس کی کھوئی ہوئی محبت، سمرنا کی وفاداری، پرگمس کا سمجھوتا، تھیواتیرا کی خیرات اور بدعنوانی، اور آخر میں حتمی الہامی وعدوں پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکاشفہ کے بنیادی خاکے کی۔ بظاہر یہ تحریر بڑی پیچیدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک زبردست 4 سطحی فارمولا کام کر رہا ہے۔ ہر پیغام کی شروعات ایک الہامی خطاب سے ہوتی ہے، اس کے بعد میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہہ کر کچھ تعریف کی جاتی ہے، پھر ایک وارننگ یا کڑی تنقید سامنے آتی ہے، اور آخر میں ایک زبردست الہامی وعدہ۔ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور ہاں، اس پورے متن میں ایک جملہ بار بار گونجتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ کوئی عام سی لائن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی پکار ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر پوری توجہ دی جانی چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں پہلی منزل کی طرف، یعنی افس اور ان کی کھوئی ہوئی محبت۔ یہاں شروعات بڑی شاندار ہوتی ہے۔ افسس کی زبردست تعریف کی گئی ہے، ان کی انتھک محنت، صبر اور خاص طور پر جھوٹے دعوے داروں کو بے نقاب کرنے کی صلاحیت کی، اور تو اور نکلیو کے کاموں سے نفرت کو بھی سراہا گیا ہے، جو کہ گمراہ کن تعلیمات پھیلا رہے تھے۔ یعنی بظاہر سب کچھ بالکل بہترین معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک موڑ آتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد اچانک ایک بہت بڑی اور سخت تنقید سامنے آ جاتی ہے۔ متن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا انتباہ ہے کہ محض روایتی طور پر کام کرتے رہنا کافی نہیں ہے۔ اگر وہ بنیادی اور اصلی جذبہ ہی غائب ہو جائے تو چراغدان ہٹا دیے جانے کا سنگین خطرہ موجود ہے۔ یہاں سے سفر آگے بڑھتا ہے سمرنا کی طرف، جو مصیبت میں وفادار رہنے کی ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ سمرنا کا معاملہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ یہاں ایک کمال کا تضاد موجود ہے۔ ایک طرف شدت غریبی اور مادی مصیبتوں کا ذکر ہے، تو دوسری طرف متن انہیں بے پناہ روحانی دولت کا مالک قرار دیتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری کلیسیا کے لیے متن میں ایک بھی تنقید موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، صفر تنقید۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عدد 10 کیا ہے؟ دراصل یہ ایک بہت ہی مخصوص پیشین گوئی ہے۔ متن کے مطابق انہیں آزمائش کے لیے قید میں ڈالا جائے گا اور ٹھیک 10 دن تک شدید مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مختصر لیکن انتہائی کٹھن دور کی علامت ہے۔ اور اسی مناسبت سے مطالبہ بھی بہت غیر معمولی ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہے۔ یہ واقعی ایک کڑی شرط ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو وعدہ ہے وہ بھی اتنا ہی عظیم ہے، یعنی زندگی کا تاج اور دوسری موت سے مکمل آزادی۔ اب باری آتی ہے تیسرے شہر پرگمس کی، جو کہ ایک سمجھوتا کرنے والا شہر ہے۔ اس حصے کی منظر کشی بہت ہی ڈرامائی ہے۔ اسے ایک ایسی ہستی مخاطب کر رہی ہے جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے۔ ذرا ان الفاظ پہ غور کیا جائے، متن اس جگہ کو شیطان کا تخت قرار دیتا ہے۔ اتنا تاریک اور خطرناک ماحول اور اینتیپاس جیسے وفادار کی شہادت کے باوجود اس شہر نے ابتدا میں اپنا ایمان مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ لیکن پھر کہانی بدلتی ہے اور تنقید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پرگمس میں لوگوں نے سمجھوتے کرنا شروع کر دیے تھے۔ بلام اور نیکلیوں کی تعلیمات، بتوں کی قربانیاں، حرام کاری، یہ سب اندرونی بدعنوانی کی نشانیاں ہیں جو سیدھا اس 2 دھاری تلوار سے لڑنے کے خطرے کو دعوت دے رہی تھی۔ تاہم جو لوگ اس تمام تر بگاڑ اور سمجھوتوں سے بچ نکلیں گے، ان کے لیے انعامات بہت ہی پرسرار ہیں۔ غیبی خوراک یعنی پوشیدہ من اور ایک سفید پتھر جس پر ایک نیا خفیہ نام کندھا ہوگا، ایک ایسا نام جسے پانے والے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ یقیناً ایک انتہائی دلچسپ راز ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس تجزیے کے آخری شہر تھواتیرا کی طرف، جہاں خیرات اور بدعنوانی ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ تھواتیرا کا تعارف خدا کے بیٹے کی طرف سے ہوتا ہے، جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہے۔ یہاں سب سے پہلے ان کی بھرپور تعریف کی گئی ہے، ان کی محبت، خدمت اور ایمان کی۔ اور سب سے شاندار بات یہ ہے کہ ان کے موجودہ کام،
ان کے ابتدائی کاموں سے بھی بڑھ کر ہیں، یعنی یہ لوگ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن تھے۔ لیکن یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اس کہانی میں ایک بہت بڑا مخالف کردار موجود ہے، ایک خود ساختہ نبیہ جسے متن میں ایزابل کہا گیا ہے۔ یہ کردار لوگوں کو کھلے عام بدکاری اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی ترغیب دے رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بہترین کاموں کی موجودگی کے باوجود کسی کمیونٹی کے اندر کتنی گہری بدعنوانی کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا انجام بہت بھیانک بتایا گیا ہے۔ جو لوگ اس اسمبلی کی پیروی کرتے ہیں اور جسے متن شیطان کی گہرائیاں کہتا ہے اس سے توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے ایک انتہائی سخت الہامی سزا کا اعلان ہے، بڑی مصیبت کے بستر پر ڈالا جانا اور موت کی سزا۔ یہ کوئی معمولی انتباہ ہرگز نہیں ہے۔ اب آخر میں ان تمام حتمی الہامی وعدوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ جب ان چاروں مقامات کا ایک ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس قدیم متن کا پورا ادبی ڈھانچہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کلیسیا کا نام، اس کی اچھائیاں، اس کی خامیاں اور پھر آخر میں کیا گیا وعدہ، یہ ایک زبردست اور مربوط خاکہ ہے جو ہر پیغام کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ توباتیرا کو دیے گئے اس آخری وعدے کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قوموں پر اختیار، لوہے کے اساس حکومت اور صبح کا ستارہ، یہ الفاظ مکمل اور ختمی فتح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے جو آخر تک اپنے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ آج کے اس تجزیے کو ایک انتہائی اہم سوال پر ختم کیا جاتا ہے۔ اگر ثابت قدمی کے لیے سمرنا جیسی بیرونی مصیبتوں کا سامنا کرنا اور ساتھ ہی تھواتیرا جیسے اندرونی سمجھوتوں سے بچنا دونوں ہی ضروری ہیں، تو حقیقت میں ان دونوں میں سے بڑا خطرہ کون سا ہے؟ باہر سے آنے والا دباؤ یا اندر سے کھوکھلا کر دینے والی بدعنوانی؟ برداشت کی اس پیچیدہ نوعیت پر غور کرنا واقعی اہم ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس تجزیے نے ان قدیم پیغامات کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔